بہار کی منتظر ہیں الحمدللہ. ویسی مومن پر ہر وقت بہار رہتی ہے, مومن پر ہر وقت بہار آتی ہے. صحابہ کا مجمع ہے. میرے آقا کریم نے پوچھا مجھے ایسے درخت کا پتہ بتاؤ جس کے پتے گرمیوں میں, سردیوں میں, خزاں میں, بہار میں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں. سب صحابہ خاموش ہو گئے ادب کی وجہ سے. عبداللہ ابن عمر کو معلوم تھا, وہ بھی خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا درخت ہے. اس کے پتوں پر خزاں نہیں آتی, یہ ہمیشہ سبز رہتے ہیں. سردیوں میں دیکھو سبز ہے, گرمیوں دیکھو تو سبز ہے. یہ پتہ ہے جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا اور ان کی مٹی کچھ بچ گئی, اس مٹی سے کھجور کو پیدا کیا گیا. اس لیے یہ انسان کی پھوپھی ہے. اور اس کا پھل آپ صرف افطاری کے طور پر استعمال کرتے ہو. بچوں کو صبح ناشتہ کرایا کرو, خود بھی کھجور کا ناشتہ کیا کرو. اب تو ماشاءاللہ ہر ملک کی ہر کھجور ہر جگہ مل سکتی ہے. پاک گجرات میں بھی ملتی ہے. کھجوریں کھاؤ جو نبی پاک کی غذا تھی, خوراک تھی. اور پھر دودھ پیو جو رسول پاک دودھ پیا کرتے تھے. پھر صحتیں کیوں نہ اچھی ہو جائیں. یہ بھی فرض بنتا ہے آپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا, اخلاق سکھانا, اچھی خوراک دینا, طاقت والی خوراک, صحت والی. کھجور کھلاؤ, انجیر کھلاؤ, رب نے قسم کھائی ہے. زیتون کھاؤ اور کھلاؤ بچوں کو. والتین والزیتون, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا وہ درخت کیا ہے؟ کھجور کا ہے. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے, یہ مومن کی مثال ہے. مومن ہر وقت سرسبز و شاداب ہے, اس لیے کہ مشکل آئے تو صبر کرتا ہے تب بھی کامیاب, راحت اور نعمت ملے تو شکر کرتا ہے تب بھی کامیاب. عادت ڈالو, عادت ڈالو, وظیفہ بڑھا لو, لوگوں کو بھی تلقین کرو, مشکل آئے برداشت کرو, صبر کرو, انتظار کرو. کب دروازہ کھلتا ہے, رب کی رحمت کب تجھے آواز دیتی ہے. صبر صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی تواسی یعنی حق کی تاکید کرنا اور صبر کی تاکید کرنا, یہ جو کرے گا وہ خسارے سے نکل گیا, وہ خسارے میں نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح 4 چیزیں ہیں. انشاءاللہ کبھی میں سورہ والعصر کی بھی تشریح اور تفسیر بیان کروں گا, آپ کو لطف آ جائے گا. رب نے چھوٹی سی صورت میں کیا کچھ بھر